آخری چیز میں بتا دوں، میں نے اسپیکر کو وہ لیٹر بھی دکھایا، کل شام کو مجھے وصول ہوا کہ پیکا ایکٹ کے تحت میرے خلاف کمپلینٹ ڈالی گئی ہے ایف آئی اے نے ایبٹ آباد میں کہ جی میں نے ریاستی اداروں کے خلاف کوئی بات کی ہے۔ تو میں نے ان کو یہ آئین کا میرے پاس پڑھا ہوا ہے اور میں نے ان کو بتایا، میں نے پڑھ کے سنایا یہ آئین کا کہ ریاست ہوتی کیا ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ قومی اسمبلی کے ممبران بیٹھے ہیں، ہم لوگ ریاست کا حصہ ہیں، اور میں نے جب پڑھ کے سنایا میں نے کہا یہاں پہ واقعی گدوں کی تعداد میں انڈورس کر سکتا ہوں کہ 1 لاکھ اضافہ ہوا ہے کہ جس شخص نے وہ ان لوگوں نے مطلب وہ خط لکھا ہے انہوں نے نہ آئین دیکھا ہے نہ قانون پڑھا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ ریاست ہیں، ہم لوگوں کو وہ ریاست کا اوزار کس طرح ایڈریس کر سکتا ہے۔ یہ حالات ہے پاکستان میں، کون سا قانون کون سا آئین، اور یہی وجہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو جیل میں وہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی جو ان کا حق ہے، اور اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ نجس حکومت کی نوست کے اس ڈاکیومنٹ کو جس طریقے سے عوام کے سامنے رکھا ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کی ڈائسیکشن شاید کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ تو عمر ایوب صاحب آج اس کے اوپر وہ جو پہلو ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبین عارف جٹ صاحب ہیں، ہمارے ساتھ اسامہ میرا صاحب ہیں۔ میں آج بجٹ پہ بات نہیں کروں گا، میں صرف مختصراً بات کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف اسرائیل کے ایران پہ حملے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ اسرائیل کا ایران پہ کیا جانے والا یہ حملہ بیسیکلی پوری مسلم دنیا پہ حملہ تصور ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی آلریڈی غزہ میں اور فلسطین کے خلاف کمٹ کی ہوئی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے، اس پہ دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ اس کے بعد یہ جو حملہ ہے یہ اس خطے کے اندر پورے خطے کے امن کو ڈسٹرب کرنے کے مترادف ہے۔ اس پہ ہمارے قائد عمران خان صاحب کا موقف ہمیشہ بڑا واضح رہا ہے کہ اسرائیل کے جتنے بھی مظالم جبر فلسطینیوں کے خلاف ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کی ہے۔ ہم اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنا آفیشیل ورژن جو ہے وہ آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ ذکر کیا میں آئی مسٹ سے کہ اعجاز چودھری صاحب جو ہمارے ایک بزرگ سینیٹر ہیں جن کے پروڈکشن آرڈر بھی ایشو کیے گئے مگر اس کے باوجود انہیں پروڈیوس نہیں کیا گیا، ان کو کوٹ لکھپت جیل واپس شفٹ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے زبردستی ڈسچارج کیا گیا ہے، ان کو سینٹ میں بھیجنے کی بجائے جہاں ان کو سینٹ کا ایز اے سینیٹر استحقاق ہے، ان کا قانون آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کا حصہ بنتے، زبردستی ڈسچارج کر کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے بھیج دیا گیا کہاں؟ کوٹ لکھپت جیل۔ عارضہ مطلب ہے کہ عارضہ قلب میں مبتلا ہے، ان کے دل کے شریانے جو ہے ان کی پیوند کاری ہوئی ہے پچھلے مہینے، ان کو آلریڈی 3 سٹنٹ ڈلے ہوئے تھے۔ ایک آدمی جس کی ابھی شریانوں کی پیوند کاری ہوئی ہے 1 مہینہ پہلے، آپ اس کو اسپتال سے زبردستی سینیٹر کو سٹنگ سینیٹر کو ڈسچارج کر کے وہاں بھیجتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں شرم کا مقام ہے یہ چیئرمین سینٹ کے لیے کہ اتنی کہانی سنانے کے بعد بھی تم اپنے ایک جو ہے سینیٹر کو پروڈیوس نہیں کروا سکے۔ ہم نے یہ تو تمہارے اختیار میں ہی نہیں تھا کہ تم ان کو آزاد کروا لیتے، مگر کم از کم سینٹ کے بجٹ کے اجلاس میں تو بلا لیتے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہماری ایک بچی شہر بانو جو ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ 24 دن سے زیادہ گزر گئے، اس کے گھر کا بجلی کا میٹر آج تک نہیں ہے۔ سنم جاوید جو ہے اس کو جب پیش کیا گیا تو اس سے کس قسم کا رویہ اختیار کیا گیا، ہم ہر چیز کی مذمت کرتے ہیں۔